السلام علیکم۔ اب ہمارا دہرائی کا جو سبق ہے وہ ہے جی خطبہ حجۃ الوداع، اور اس کی میں نے چیپٹر کی جو ایکسپلینیشن والی ویڈیوز ہیں وہ تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی شیئر کی ہوئی ہیں، تو آپ ان کو پلیز ایک دفعہ ضرور سن لیں، کیونکہ میں دوبارہ سے وہی چیز بتانے کی بجائے میں اس طرح سے خطبہ حجۃ الوداع کا پس منظر جو ہے وہ میں نے بیسیکلی آپ کو ایکسپلین کر کے بتایا ہوا ہے۔ باقی جو لیسن ہے وہ میں نے آپ کو کلاس میں پڑھا دیا تھا، تو اب کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک دفعہ سوالات کے ساتھ اس کی دہرائی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ سوالات کے ساتھ میں آپ کی دہرائی کروا دیتی ہوں، کیونکہ ریڈنگ میں اس کی کلاس میں کروا چکی ہوئی ہوں۔ پہلا سوال ہے جیسے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے پس منظر کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اس کی تو الگ سے پس منظر کی ویڈیو الگ سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ پس منظر والا جو سوال ہے اس کے جواب میں بیٹے آپ لوگوں نے ساری ڈیٹیلز دینی ہے۔ وہ بچے جنہوں نے صرف پہلا پیراگراف لکھا ہوا تھا وہ کافی نہیں ہے۔ اس میں آپ نے یہ نہ صرف یہ بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النصر کی نزول ہونے کے بعد پتہ لگ گیا تھا کہ آپ کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، تو اصل چیز وہیں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ کتنے لوگ شامل تھے، اور پھر کتنے لوگوں کے مجمع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے مسلمانوں کے مجمع کے ساتھ کس تاریخ کو مکہ کے لیے روانہ ہوئے، 26 ذیقعدہ کو روانہ ہوئے، اور قربانی کے لیے کیونکہ حج تھا، قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے۔ مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے یعنی کہ سفر شروع کرنے کے بعد 10 کلومیٹر طے کرنے کے بعد ایک مقام آیا ذوالحلیفہ، وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام کہتے ہیں وہ لباس جو تمام مسلمان حج کے دنوں میں پہنتے ہیں وہ باندھا۔ 4 ذی الحج کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور مکہ مکرمہ خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر۔ اور 8 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے منا تشریف لائے اور رات یہیں گزاری، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن صبح کی نماز ادا کی اور اونٹنی قصوہ پر بیٹھے، اونٹنی کا نام ہے قصوہ، اور میدان عرفات میں گئے اور وہاں پر جو ہے خطبہ حجۃ الوداع دیا آپ نے، وہ جو خطبہ دیا۔ اب اس کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ حجۃ الوداع کا مطلب ہوتا ہے آخری حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا، وہ پہلا اور آخری تھا، اس وجہ سے اس کو حجۃ الوداع یا الوداعی حج کہا جاتا ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کا مطلب ہے کہ اس حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال تک ترغیب دیتے رہے اسلام کی، اسلام پھیلاتے رہے، تو ان سب کے جو مین پوائنٹ، ایک مین چنک تھا، اس کو پریسائز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرما دیا تھا۔ اچھی باتیں جتنی بھی تھیں ان تمام اسلام کی باتوں کو بتا دیا تھا، تو اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور جی ظہر کی نماز کے بعد یہ خطبہ ہوا تھا، اور میدان عرفات میں خطبہ سننے والوں کی تعداد 1,44,000 ہو چکی تھی۔ جو حج کی عبادات ہیں وہ 8 ذی الحج سے شروع ہو کر 12 ذی الحج تک جاری رہتی ہیں۔ یہ 5 دن کی عبادتیں جو ہیں وہ حج کی ہر عبادت کو اپنے اندر سمو لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا جی ہمارا پہلا، یہاں تک آپ نے بتانا ہی بتانا ہے، اسی سے پتہ چلے گا کہ خطبہ حجۃ الوداع ہے کیا اور ہوا کیا تھا اس میں۔ پھر جی دوسرا سوال اس کا آتا ہے عورتوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفحہ نمبر 43 پہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا فرمان لکھا ہوا ہے، جو انہوں نے یہ بڑا شارٹ کر کے لکھا ہے۔ آبویسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور بھی لینتھی ہوگا، لیکن انہوں نے کتاب میں ہمیں سمجھانے کے لیے یہ دیا ہوا ہے۔ تو اے لوگو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پہ حق ہے، یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک کرنا ہے عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، کیونکہ ان لائنز میں نہ صرف عورتوں کے حقوق بتائے ہیں بلکہ عورتوں کے فرائض بھی بتائے ہیں، جو عورتوں پہ کرنا فرض ہے اپنے گھر والے یا اپنے گھر والوں کے لیے، اور اسی طرح عورتوں کے لیے کرنا جو کچھ فرض ہے مرد کا، وہ بھی انہی لائنز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بہت لینتھی ہونا چاہیے، ہم صرف شروع یہاں سے کریں گے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق اور فرائض اس طرح بیان کیے، اور پھر انورٹڈ کامز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لکھ دیں گے۔ اس کے بعد والے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے یہ سارے سوال میں نے آپ کو کلاس میں کروا دیے ہیں، بٹ معذرت کے ساتھ اور افسوس بھی تھوڑا مجھے ہوا کہ آپ لوگوں نے
وہ سوالات مکمل نہیں کیے، حالانکہ میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں پورا لیسن پڑھا کر آنسرز آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے تو آپ کو یہ سوالات لکھنے کے لیے دیے تھے۔ خیر، جیم والا جو سوال ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں اسلامی مساوات کی اہمیت بیان کریں۔ اس میں آپ لوگوں نے اسلامی مساوات کی اہمیت کیا ہے، اس کا بھی آغاز آپ اس طرح سے کریں گے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ مختلف طبقوں میں تقسیم تھے، غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتے تھے، عام لوگ اپنے سردار حکمران لوگوں سے گفتگو کر ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام سرحدیں توڑیں اور ہر انسان کو برابر کر دیا اور فضیلت کا معیار صرف تقوی کو قرار دیا۔ اس کے بعد جی یہ مساوات والا سوال ہو گیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں جان، مال اور عزت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ اس میں بھی ہم آغاز کرنے کے لیے ایسے ہی لکھیں گے کہ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں جان، مال اور عزت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ عرب میں جان، مال اور عزت کی کوئی نہ حفاظت تھی نہ ضمانت تھی، جس کا دل چاہتا تھا، جس کو دل چاہتا تھا وہ قتل کر دیتا تھا، اور جس کا دل چاہتا تھا وہ مال چھین لیتا تھا۔ اسی طرح نہ کسی کی عزت کسی کے ہاتھوں میں محفوظ تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی دوڑ میں لگا رہتا تھا۔ تو صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی طرح وجود میں آ سکتا ہے جب انسان کی جان، مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ان 3 چیزوں کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور اسلامی معاشرہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ پھر جی ہدایت الہی کا ذریعہ کون سا اور اس کو اپنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سب سے آسان ہے۔ ہدایت الہی کا 2 ذرائع ہیں، قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کی تعلیمات پر عمل کرنے سے پوری امت باعزت اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ اس کا جی صرف اتنا سا جواب ہے۔ پھر جی مختصر جوابات۔ آپ لوگوں نے چونکہ تفصیلی جوابات ہی نہیں مکمل کیے تھے تو مختصر جوابات میں نے آپ کو گھر کے کام کے لیے دینے تھے، جو کہ میں انشاءاللہ اب آپ کو کلاس میں ہی دہراؤں گی، آپ لوگ اس طرح سے نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے؟ مختصر جوابات کا مطلب ہرگز ایک لفظی آنسر نہیں ہوتا، مکمل جملے میں لکھنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 26 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ذی الحج کی کس تاریخ کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے؟ ذی الحج کی 4 تاریخ کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے اللہ اس گھر کو اور شرف عطا فرما۔ جیم خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب بھی امانت کا میں نے آپ لوگوں کو یہاں پڑھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جس کے پاس کسی کی امانت ہو پس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے، بس ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا مختصر جواب ہو گیا۔ پھر ہے جی اطاعت امیر کی اہمیت کے متعلق، یعنی کہ ایک حکمران، ایک لیڈر کی اطاعت، اس کو اوبے کرنے کا کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یوں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یہ اس کا جواب ہو گیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس بات کی گواہی لی؟ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گواہی لی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور صحابہ نے گواہی دی کہ آپ نے حق نبوت ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد جی خالی جگہ پر کریں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ خبردار ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے، وبال کہتے ہیں سزا، جرم کا وہ جو بدلہ ملتا ہے سزا کے طور پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں امن اور آشتی کی تعلیم دی گئی۔ اے لوگو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ درست جواب پر نشان لگائیں۔ خطبہ حجۃ الوداع سننے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1,44,000۔ بچے اکثر اس کو 1,14,000 کر دیتے ہیں۔ 1,14,000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچ کر جو مسلمان باقی کے ساتھ ملے تھے وہ 1,44,000 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کس سن میں دیا؟
اس کے سن ہجری میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ 10 ہجری میں، کیونکہ 10 ہجری میں آپ نے حج کا ارادہ کیا تھا، تو 10 ہجری میں آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کس میدان میں دیا؟ عرفات کے میدان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ پاک زندگی میں کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فضیلت کا معیار کس کو قرار دیا؟ تقویٰ، یعنی کہ پرہیزگاری، برے کاموں سے بچنے کو۔ یہ ہمارے اس سبق کی بھی دہرائی ہو گئی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تاکہ آپ لوگ سبق کی دہرائی، سبق کی تیاری میں توجہ دے سکیں۔ اور اس میں بھی جتنی احادیث اس میں اس طرح سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں زیادہ، وہ آپ نے جو ہیں یاد رکھنے ہیں، کیونکہ وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے سوال بھی آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹے چھوٹے ہوں یا کوئی فل ان دا بلینکس وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں، تو اس وجہ سے سبق کو ایک دفعہ توجہ سے پڑھ لیجئے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔